السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کی بیویوں کے پاس انڈین ساڑیاں ہیں، وہ اپنی بیویوں سے یہ انڈین ساڑیاں لے کر انہیں جلا کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ملک میں حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے بعض رہنماؤں کی جانب سے انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبے کے جواب میں کیا ہے۔ اور وزیر اعظم حسینہ واجد نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی جماعت عوامی لیگ کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا سے آنے والے گرم مسالے، پیاز، لہسن اور دیگر اشیاء بھی اپوزیشن رہنماؤں کے گھروں میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب حزب اختلاف کی جماعت BNP اقتدار میں تھی تو ان کی حکومت کے وزراء اور ان کی بیویاں انڈیا کے دوروں کے دوران ساڑیاں خریدتے تھے اور انہیں بنگلہ دیش میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا ایک سستا طنز ہے جو انہوں نے اس مہم پر کیا ہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں چل رہی ہے، جس مہم کا عنوان ہے انڈیا آؤٹ، یعنی بھارت کی مصنوعات کو بنگلہ دیش سے نکال دیا جائے یا ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ مہم سب سے پہلے جنوبی ایشیا کے ایک اور رکن ملک مالدیپ میں چلی، اور جہاں بھارت کے اثرات، بھارت کی فوجی بالادستی، بھارت کی سیاسی بالادستی، بھارت کی معاشی بالادستی کے خلاف ایک رد عمل ابھرا، جس کی قیادت پھر محمد موئزو جو پولیٹیشین تھے انہوں نے کی، اور جو وہاں کی بھارت نواز حکومت سمجھی جاتی تھی محمد صالح کی، انہوں نے اس پر مسلسل تنقید کی اور بھارت نوازی کے طعنے انہیں دیے۔ اور جب محمد موئزو برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنے اس نعرے انڈیا آؤٹ کا باقاعدہ عملی مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بھارت کے جتنے پروجیکٹس تھے جن سے ایک سامراجیت کی ایک بو آ رہی تھی یا ایک اس کے سامراجی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار ہو رہا تھا، ان سارے پروجیکٹس کو ریورس گیئر لگا دیا، جن میں بھارت کے جو فوجی تھے جن کی ایک 100 کے قریب ایک تعداد تھی، ان کو بھی نکالنے کا ایک انخلاء کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ اور یوں انڈیا آؤٹ مہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اس ملک جو سارک کا بھی ایک اہم رکن ملک تھا، اس میں بڑی کامیابی سے آگے بڑھی اور بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا وہاں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چین اور بھارت کی جو ریجنل کشمکش ہے اس میں یہ بعض ممالک جو ہے وہ بھارت کی بالادستی کا جو جوا ہے وہ اتار پھینکنا چاہتے ہیں، یا جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت یا جو بھی ملک ہو وہ اقتصادیات کے لبادے میں جب آتا ہے تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے، پھر وہی طریقہ کار لے کے آتا ہے، پھر بالآخر جو مالک ہوتا ہے وہ خیمے کے باہر ہوتا ہے، اور جو سر جس نے دیا ہوتا ہے خیمے کے اندر، خیمہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اب یہی خدشات جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کو ہیں، جن میں مالدیپ تھا، اور مالدیپ کے بعد اب بنگلہ دیش میں یہ مہم شروع ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق کہ شیخ حسینہ واجد نے جو یہ طنز بھرے ریمارکس دیے ہیں، یہ حزب اختلاف کے رہنما روح الکبیر رضوی کی جانب سے انڈین مصنوعات کے خلاف علامتی احتجاج کے طور پر جو اپنی کشمیری شال ہے وہ سڑک پر پھینکنے کے بعد سامنے آئے۔ بنگلہ دیش میں یہ جو مہم ہے یہ اس پس منظر میں دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ انفلوئنسرز، سماجی کارکن اور اثر رسوخ رکھنے والی جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے یہ مہم شروع کی گئی ہے، جسے عوام اور حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے۔ اور حال ہی میں جو الیکشن بنگلہ دیش میں ہوئے جس میں نریندر مودی نے بہت کھل کر حسینہ واجد کا ساتھ دیا اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے، اپنے علاقائی مفادات کے لیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ 1971 میں جو ایک بانڈ قائم ہوا تھا دونوں فورسز کے درمیان، بھارت کے اور عوامی لیگ کے، اس کو آگے بڑھانا اور اس کو آگے چلانا بہت ضروری ہے۔ اور یوں نریندر مودی نے بہت اوپن ہو کر حسینہ واجد کی حمایت کی تھی، یہاں تک کہ اس نے مغرب کو بھی، امریکہ کو بھی تھوڑا
ڈھیلا کر دیا تھا اس معاملے میں کہ جو حسینہ واجد کا ایک گھیراؤ کر رہے تھے۔ تو اس الیکشن میں جو بھارت نے رول ادا کیا اس کا ایک شاک ہے، اس کا ایک دکھ اور زخم ہے جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے بھارت کی بالادستی کے خلاف یہ ایک اس کا ایک مصنوعات کا اور ایک تجارتی مقاطعہ کرنے کی ایک یہ مہم شروع کی ہے، اور اس مہم کو چلانے والے جو اتحاد ہے وہ پیپلز ایکٹیوسٹ کولیشن کے نام سے سامنے آیا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک سوشل میڈیا کا پریشر بنانے کی ایک کوشش ہے، اور سوشل میڈیا کے ایک ٹول کو اور اس ذریعے ابلاغ کو استعمال کرنے کی مہم ہے کہ انڈیا آؤٹ مہم چلائی جائے اور بنگلہ دیش سے پرے دھکیلا جائے، ایک فاصلے پر دھکیلا جائے بھارت کو، کہ جو اب اس پہ ایک حاوی ہونے کی ایک کوشش کر رہا ہے اپنی اقتصادیات کے ذریعے۔ پھر وہ اسٹریٹجک بحیرہ جو بنگال ہیں اس میں پھر جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں وہ پھر ان کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور یوں ایک مالدیپ نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک کس طرح بھارت کو اپنے اندر سے باہر نکال سکتے ہیں اگر بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا ہے، اور اگر انفلوئنس نہیں ہو گیا تو اس کو ایک فاصلے پر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ سو گزشتہ برس جو مالدیپ نے انڈیا آؤٹ کا جو نعرہ ہے اس میں محمد معیزو نے یہ الیکشن بلکہ اسی نام پر جیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علاقائی رائے عامہ ہے وہ بھی بھارت کے بارے میں خاصی حساس ہو گئی ہے۔ تو اب بنگلہ دیش میں یہ مہم چلی ہے تو یہ بڑی اس کی سگنیفیکنس ہے کہ ساؤتھ ایشیا کس طرح بھارت سے بدک رہا ہے، جو ان کا اتحادی ہے، جس کے ساتھ ان کے بہت سے مشترکات ہیں، بہت سی ثقافتی تاریخی قسم کے ایک رشتے ہیں برِ صغیر کے لوگوں کے آپس میں، لیکن وہ جو علاقائی ممالک ہیں کوئی ایسی وجہ ہے جو سارک میں بھارت کے ساتھ رہے ہیں وہ اب بھارت سے بدکتے جا رہے ہیں۔ وہ بھارت کا جو دست شفقت ہے وہ ایک حد سے زیادہ برداشت اور اس کا وزن جو ہے وہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ سو ایک اسی طرح جو بنگلہ دیش کا اخبار ہے اس کے مطابق BNP کے جو میڈیا سیل ہے اس کے رہنما سائبر کبیر نے کہا ہے کہ ہماری پالیسی ساز تنظیم نے اس معاملے پر بحث کی ہے، لیکن کچھ رہنماؤں نے بائیکاٹ کی کال پر پارٹی کے موقف کی وضاحت چاہی تھی، لیکن ابھی تک ہماری پارٹی کا اس پر کوئی واضح موقف نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جوں یہ مہم آگے بڑھے گی، ایک پریشر بنے گا سوشل میڈیا پر، تو BNP جو ہے نہ صرف وہ شامل ہوگی بلکہ اس کے جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سیاسی اتحادی ہیں وہ بھی بھارت کی بالادستی کے خلاف اس مہم میں باقاعدہ طور پر بطور سیاستدان کے، بطور سیاسی جماعت کے شامل ہوں گے۔ اور یہ اب بھارت کے اندر بھی ایک سوچ ڈیولپ ہونے لگی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت جیسے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس سے بدک رہے ہیں، وہ اس سے ایک فاصلہ بنائے رکھنے کی ایک پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ان میں انڈین ریاست کی جو مغربی بنگال میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ جواہر سرکار نے بنگلہ دیش میں اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا کہ اب بنگلہ دیش میں بھی یہ مہم شروع ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر پڑوسی انڈیا سے ناراض ہے، پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، چین نواز نیپال انڈین غنڈہ گردی سے نفرت کرتا ہے، اور سری لنکا کو تاملوں اور باسزم کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، مالدیپ نے ہمیں لات مار کر باہر نکال دیا ہے، بھوٹان چین کی طرف جھک رہا ہے، اور اب بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ تحریک چل پڑی ہے۔ اور یہ جو تحریک ہے یعنی یہ بھارت کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہونے لگا کہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمسائے جو ہیں وہ بھارت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ سوال ہے، یہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میتھیو مولر، ان سے بھی یہ پوچھا گیا تو کہ بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر ایک بھارت کے مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو مہم ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی صارف کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ وہ بنگلہ دیش میں ہو یا دنیا کے کسی اور حصے میں ہو، لیکن ہم بنگلہ دیش اور انڈیا دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتے ہیں اور ہم دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ
کام کرتے رہیں گے. گویا کہ امریکہ تک اب اس مہم کی جو گونج ہے وہ سنائی دی ہے. اور اسی طرح اب یہ سوال پوچھا جانے لگا ہے بھارت کے اندر کہ کیا بنگلہ دیش اب مالدیپ کی راہ پر جا رہا ہے. یعنی اگر یہ مالدیپ کی طرح یہ مہم کامیاب ہوتی ہے تو کیا ایک اتنا عوامی دباؤ بنتا ہے, کیا بھارت کو یہاں سے اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ بھی لپیٹنا پڑیں گے اور اپنا اقتصادی جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی لپیٹنا پڑے گا. گو کہ ابھی یہ ابتدائی مرحلے میں ہے یہ ساری بات کہ بنگلہ دیش میں یہ مہم کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. کیا بھارت کو وہاں جو نیکسس ہے یا جو اتحاد ہے حسینہ واجد کا اور نریندر مودی کا, اس میں کوئی دراڑ پڑتی ہے عملی طور پر اس مہم سے, اگر یہ ایک عوامی دباؤ کی شکل میں سامنے آتی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پاکستان کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں اسحاق ڈار نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں یہ کہا تھا برطانیہ میں بیٹھ کر کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کا دباؤ ہے, تاجروں کا دباؤ ہے کہ جو بھارت سے تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کا جائزہ سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ جو ماؤتھ پیس ہیں اس حکومت کے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو کھول دیا جائے. اور امریکہ کا بھی دباؤ ہے, کیونکہ امریکہ نے پاکستان کی معیشت کو حقیقی اور ٹھوس سہارا اگر کہیں سے دینا ہے تو وہ بھارت کے ساتھ تجارت ہے, اور یہ بتانا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ختم کر کے یا کم کر کے یا محدود کر کے پاکستان نے ہمیشہ سے اپنے لیے خسارہ ہی چنا ہے. اور اب اس خسارے سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کرے. لیکن ایسا بھی مجبوری کی اتنی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے, اتنی بھی کوئی لاچاری نہیں ہے. یہ صرف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے بھارت کی بالادستی کا. اور چونکہ اب مالدیپ جیسے ممالک بھی بھارت کے کو آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں, اس سے جان چھڑانے لگے ہیں, اور بنگلہ دیش میں بھی یہ مہم چل رہی ہے, اور باقی جو ریجنل ممالک ہیں وہ بھی ایک بھارت کی بالادستی سے ہٹ رہے ہیں, تو پاکستان ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی قوت ہے اس ریجن میں کہ جو جب تک بھارت کی بالادستی تسلیم نہیں کرے گی تو اس کے نفسیاتی اثرات دوسرے ملکوں پر اور پورے خطے پر مرتب نہیں ہوں گے. پاکستان کی معیشت کو بگاڑنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو بھارت کے رحم و کرم پر لایا جائے, بھارت کا دست نگر بنایا جائے, اور اس کو بھارت کے ساتھ تعلق رکھنے اور نہ رکھنے کے نفع اور نقصان کا جو اس کا پورا طریقے سے اس کو تجربہ کرایا جائے کہ اس نے بھارت سے تعلقات کاٹ کے کتنا نقصان اپنا کیا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات جوڑ کر کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب دنیا میں انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے تمام ملکوں میں, اور پاکستان میں انڈیا ان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنے عمل سے اور اپنے ارادوں سے یہی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ جو دوسرے ملکوں سے انخلا کرتا ہوا نکلتا ہوا بھارت تجارت کے راستے پاکستان میں داخل ہوا چاہتا ہے. اب یہ داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے دنوں میں, اور پاکستان کے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی جو نئی تشکیل نو اور تدوین نو ہے اس کے سے اندازہ ہوگا کہ یہ بھارت کو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک بھارت کو اپنے اندر سے اس کا انفلوئنس ختم کر رہے ہیں, اور پاکستان میں تجارت کے نام پر بھارت کے انفلوئنس کو دعوت دی جا رہی ہے, اور ایک ایسے بیل کو دعوت دی جا رہی ہے کراکری کی دکان میں کہ پھر جو اگر وہ گھس گیا اور چین کے ساتھ اس نے یہاں مسابقت کا ایک اور لڑائی اور جھگڑے کا ایک ماحول بنا دیا تو پاکستان ایک نئی جنگ کا ایک اقتصادیات کی ایک نئی جنگ کا میدان ہو کر رہ جائے گا. پہلے ہی ایک اسٹریٹجک جنگ لگ رہی ہے جس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بھارت سی پیک کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے اور چین اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. پہلے ہی پاکستان اس کراس فائر میں آ گیا ہے. اب اگر اقتصادیات کی جنگ بھی شروع ہو گئی یہاں چین اور بھارت کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے امن سکون اور چین کا آنے والے دنوں میں کوئی امکان موجود نہیں ہے. اب ساؤتھ ایشیا کی ممالک میں جو ایک لہر اٹھی ہے اور جو ایک سوچ ابھری ہے پاکستان کے منصوبہ سازوں کو, اس پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے.